یہ تو ایک آئینی ریکوائرمنٹ ہے جس کا بار بار ذکر اور حوالہ بھی دیا جا رہا ہے. کیوں پاکستان تحریک انصاف، اور ہم نے کل سنا بھی علیمہ خان صاحبہ نے، ظاہر ہے کہ وہ تو بہن ہیں، ان کو وہ چاہ رہی ہیں کہ کسی طریقے سے دباؤ پڑے گورنمنٹ کے اوپر، لیکن یہ تو کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹس ہیں، اس کو آپ کیسے ٹول کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں؟ نہیں دیکھیں، اس وقت ایشو بجٹ پیش کرنے اور نہ پیش کرنے کا نہیں ہے. اس وقت ایشو یہ ہے کہ جو بجٹ پیش ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ 80% سے زیادہ جو ہمارے آمدن ہوتی ہے، جو ڈویزیبل پول سے آتا ہے، جو نیٹ پروفٹ سے آتا ہے، جو مختلف اس میں آتا ہے، ہمیں صوبے کو جو وسائل ملتے ہیں، وہ وسائل جب پورے نہیں ہوتے تو اس کے بغیر آپ بجٹ کیسے پیش کریں گے؟ آپ کیا ریفلیکٹ کریں گے؟ پچھلے سال جو ہم نے ریفلیکٹ کیے تھے جو منصوبے، وہ اسی طرح رہ گئے. تو اس دفعہ یہ کوشش ہو رہی ہے کہ کیونکہ جو ممبران اسمبلی ہیں اور جو حکومت ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ وفاق جو ہے کم از کم اگر پنجاب کو پورے وسائل دے رہی ہے، سندھ کو شاید مل رہے ہیں، تو ہمیں کیوں نہیں مل رہا ہے؟ یہ تو ہمارا حق ہے. کوئی ہم ان سے کوئی خیرات تو نہیں مانگ رہے ہیں کہ آج ہمارے تعلقات خراب ہے تو یہ ہمیں پیسے کم کر دیں گے. یہ تو ہمارا آئینی حق ہے. وہ آئینی، اگر ہم سے آئینی حق کا تقاضا کرتے ہیں تو خود بھی آئین پہ پورا عمل کریں نا. باقی مجھے پتہ ہے کہ دیکھیں، میں خود پارلیمنٹری افیئرز کا منسٹر رہا ہوں. ظاہر ہے اگر آپ بجٹ پیش نہیں کریں گے تو یہ مالیاتی بل ہے نا، منی بل ہے، تو ظاہر ہے پھر ووٹ آف کانفیڈنس وہ ہو جاتا ہے، شیٹڈ ہو جاتا ہے. وزیر اعلیٰ کو پھر نیا ووٹ لینا پڑتا ہے. اور ایک چیز ہے کہ آئین میں ایک اور چیز میں آج دیکھ رہا تھا، اس میں یہ گنجائش ہے، پتہ نہیں آرٹیکل میں بھول رہا ہوں، کہ اس میں کچھ مدت کے لیے آپ ایک وہ پیش کر سکتے ہیں بجٹ کچھ مدت کے لیے. شاید یہی میرے خیال سے انہوں نے نگران دور میں بھی یہی کیا تھا کچھ اس طرح، لیکن کچھ مدت کے لیے آپ کر سکتے ہیں. اب یہ کس صورت میں ہو سکتا ہے، اس پہ زیادہ مجھے، کیونکہ میں قانونی نہیں ہوں، لیکن میں نے پڑھا ہے آج، میں پورا وہ دیکھ رہا تھا آج کہ یہ کیا ہو سکتا ہے کیا نہیں ہو سکتا ہے. لیکن اس میں پھر دو صورتیں غور کر رہی ہے کہ کچھ مدت کے لیے جو ہے وہ پیش کر دیا جائے اپنا بجٹ، لیکن وہ مدت بھی تو جولائی سے پہلے نہیں میں صوبائی حکومت نہیں صوبائی حکومت غور نہیں کر رہی ہے. تو میں نے آپ سے کہا کہ میں دیکھ رہا تھا کہ اس میں جو سچویشن دی گئی تھی کہ اگر یہ مالیاتی بل پیش نہیں ہوتا بجٹ، تو پھر یہ اپوزیشن جو ہے وہ ووٹ آف کانفیڈنس کا وہ کر سکتی ہے، تحریک لا سکتی ہے، ووٹ آف نو کانفیڈنس کی تحریک لا سکتی ہے. اسی طرح اگر 30 جون تک نہیں ہوتا، اور تو پھر دوسری صورت یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ جو ہے وہ پھر اسمبلی ڈیزالو کرنے کا کہہ سکتا ہے گورنر کو، اور 24 گھنٹے کے اندر وہ اسمبلی ڈیزالو ہو جائے. اگر یہ بھی نہیں ہوتا ہے تو پھر گورنر راج بھی لگ سکتا ہے. تو یہ تو مختلف ہمارے جو آئینی وہ تھے وہ میں دیکھ رہا تھا. لیکن جو اصل چیز ہے، دیکھیں میں اگین یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ صوبہ بھی تو پاکستان کا حصہ ہے نا. اگر آپ پنجاب کو، سندھ کو، وہاں آپ کی اپنی حکومتیں ہیں یا اتحادیوں کی ہیں، اگر آپ وہاں پورا فنڈ دے رہے ہیں اور یہاں آپ کم کر رہے ہیں تو یہ آپ زیادتی کر رہے ہیں. یہاں اس لیے زیادتی کر رہے ہیں کہ یہاں دہشت گردی ہو رہی ہے، پورا پاکستان کی جنگ یہ صوبہ لڑ رہا ہے. پھر آپ اور چیزیں دیکھیں، ہمارے ساتھ جو قبائلی ایریا جو ہمارے ساتھ شامل ہوا ہے، اگر آپ اس کو دیکھیں تو وہ الگ 2 کروڑ سے زیادہ آبادی ہے، یہ بات کو تو بھی درست ہے، لیکن آپ کے مخالفین یہ اعتراض کرتے ہیں کہ پتہ نہیں 5700 ارب روپے جو ہیں وہ دیے جا چکے ہیں دہشت گردی کے حوالے سے، اور اس کے اوپر دیکھیں آسمہ، میں مجھے بڑا میں اس پہ یہ ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، نہیں میں یہ کلیئر کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں یہ اس طرح ہے کہ یہ سے ہمیں نہیں مل رہا ہے. یہ 3.5% جو ہے یہ مختلف مدوں میں ملتا ہے. ہر صوبے کے اپنے مد ہوتی ہے. ہم نے اس مد میں لیے. پنجاب کو 3.5% مل رہا ہے. اسی طرح سندھ کو غالباً نفیسہ صاحبہ بتا سکتی ہیں 2 point something اس طرح. تو کبھی ان سے یہ نہیں کہا گیا کہ آپ ہمیں حساب دیں. یہ ایک صوبہ ان کو ملا ہے. یہاں دہشت گردی بھی ہو رہی ہے، یہاں پہ لوگ قربانیاں بھی دے رہے ہیں، اور آپ ہمارا حق بھی نہیں دے رہے ہیں، اور اوپر سے کہتے ہیں ہمیں حساب دیں. آپ ہوتے کون ہیں بھئی؟ لوگوں نے ووٹ ہمیں دیا ہے. یہ آپ کوئی خیرات تو نہیں دے رہے ہیں کہ آپ ہمیں کہتے ہیں کہ خیرات دے رہے ہیں، آپ ہمیں حساب دیں اس کا. یہ ہمارا حق ہے بھائی، ہم اپنا حق لے رہے ہیں آپ سے. آپ الٹے جو ہے نا ہمیں وہ کر رہے ہیں کہ جی آپ اس کا حساب دیں. بڑی افسوس کی بات ہے. اسی طرح تو پاکستان جو ہے کمزور ہو سکتا ہے. بالکل صحیح بات ہے. ابھی بریکنگ نیوز یہ آ رہی ہے ہمارے پاس کہ وفاقی حکومت نے جو پیپلز پارٹی ہے اس کا ترقیاتی بجٹ جو ہے اس کو بھی حصہ بنانے پر اتفاق کیا ہے، جو تحفظات تھے پاکستان پیپلز پارٹی کے. تو اب ظاہر ہے کہ یہ جس طرح سے ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں
اگر میں یہ کہوں کہ نفیسہ تو پاکستان پیپلز پارٹی ایک منٹ جی ڈاکٹر صاحب سے اجازت جی جی پلیز میں صرف ایک لائن میں کلیئر کر دوں کہ شوکت یوسفزئی صاحب جو بات کر رہے ہیں یہ کسی بھی فیڈرل گورنمنٹ کا ثوابدیدی اختیار نہیں ہے کہ وہ ایک صوبے کے فنڈ کو روک لے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو فنڈ ہے جو NFC ایوارڈ میں صوبے کا حصہ بنتا ہے وہ گورنمنٹ کا حصہ نہیں ہے, وہ صوبے کے عوام کا حصہ ہے. تو لہٰذا یہ ہمارا ثوابدیدی اختیار نہیں ہے. وی آر باؤنڈ بائی کانسٹیٹیوشن, آئین ہمیں پابند کرتا ہے اور ہم نے ہمیشہ اس پابندی کے تحت کے پی کو وہ حصہ دیا ہے جو ان کا بنتا ہے. مگر وہ یہ کہہ رہے ہیں نہیں دیا جاتا, ان کے تحفظات تو یہی ہیں. سیاسی بیان بازیاں میرے پاس بھی بہت ہیں لیکن میں نے بالکل آپ کو ٹیکنیکل بات بتائی ہے اور یہ ہماری ذمہ داری ہے, یہ کوئی ہمارا احسان نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک یہ دہشت گردی کی جنگ کی بات ہے, آپ نے دیکھا نا اس میں کوئی شک نہیں کہ صوبہ جو ہے وہ پرابلم ہے, عوام پرابلم میں ہے. اور اس کے لیے جو ایکسٹرا بجٹ یا ایکسٹرا ریسورسز درکار ہیں دہشت گردی کے خاتمے کے لیے, وہ ہماری فورسز جو وہاں پہ لڑ رہی ہیں, لا انفورسنگ ایجنسیز لڑ رہی ہیں, اس کے لیے جو ایکسٹرا بھی کرنا پڑتا ہے فیڈرل گورنمنٹ کرتی ہے اور اگین وہ بھی ہماری ذمہ داری ہے. مگر ان کے جو فاٹا کے ضم ہونے کے بعد جو ان کے واجبات بنتے ہیں وہ تو فیڈرل گورنمنٹ نے نہیں دیے. یہ بات تو دیکھیں میری بات سنیں, بات یہ ہے کہ ابھی یا تو دیکھیں یہ باتیں ٹاک شو میں نہیں, وہ مطلب اس کی زینت نہیں بننی چاہیے, اس کے لیے اقتصادی نہ اس کا کوئی فائدہ ہے. اس کے لیے آپ یہ ساری چیزیں آ کے بیٹھیں بتائیں, پرائم منسٹر آپ کو ہر وقت ویلکم کرنے کے لیے تیار ہیں, آپ کے وزیر اعلیٰ تشریف لائے, بڑی خوشی کی بات ہے. ابھی میں نے کل بھی ایک پروگرام میں دعوت دی, آپ کے آئے ہوئے تھے شہرام تارکئی صاحب, میں نے کہا میرے ساتھ دن اور وقت مقرر کریں, ایک نیوٹرل جگہ مقرر کریں, مثال کے طور پہ اسپیکر نیشنل اسمبلی کے چیمبر, آپ کے لیڈر آف اپوزیشن تشریف لائیں, پرائم منسٹر تشریف لائیں گے, بھائی بیٹھ کے بات کریں. یہ ساری باتیں اگر آپ کا کوئی گلہ شکوہ ہے ہم دور کریں گے, ہم تو بڑے کلیئر ہیں اس کے اوپر. پھر میں ڈاکٹر صاحب یہ ٹاک شو میں چیزیں کلیئر ہوتی ہیں. ایگزیکٹلی یہ کیوں نہیں کر سکتے آپ لوگ بات چیت. اب آپ ایک میں ایڈ کر دوں سوال کہ آپ کا فیصلہ کیا ہے سر, آپ کے وزیر اعلیٰ کا فیصلہ کیا ہے, کیونکہ یہ وہ فیصلہ تھا جو ہم نے علیمہ خان صاحبہ کے ذریعے سے سنا کہ آپ اس کو مشروط کر دیں بجٹ کے ساتھ. یہ سہیل آفریدی صاحب جو کہ صوبے کے 4-5 کروڑ عوام کے ریپرزینٹیٹیو ہیں, یہ ان کا فیصلہ تو نہیں تھا؟ نہیں دیکھیں ظاہر ہے سہیل آفریدی صاحب اس صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں اور ظاہر ہے وہ آئین اور قانون سے آگے نہیں جا سکتے ہیں, کہیں وائلیٹ نہیں کر سکتے ہیں. جو بھی آئین قانون میں ہوگا وہ کریں گے. لیکن میں اپنے بھائی سے اتنا عرض کروں کہ یہ کوئی آج کی بات تو نہیں ہے میرے بھائی, یہ تو آپ کے جو کتنی کمیٹیاں میٹنگ ہوئی, کتنے ہوئے, یہ تو مانا گیا ہے کہ جی ہیں پیسے ہیں, لیکن یہ کہ کب دینے ہیں اس کی بات کریں. اگر آپ کہتے ہیں کہ آ جائیں بیٹھے ہم آپ کو پیمنٹ کرتے ہیں تو میں اپنے وزیر خزانہ سے آج ہی ریکویسٹ کر لوں گا, آپ بتائیں کب کس سے ملاقات کرانی ہے آپ نے. دیکھیں یہ پیسے تو کوئی ایسا نہیں ہے, یہ تو نیٹ پروفٹ کے پیسے ہیں, دیگر پیسے ہیں, اور یہ AGN قاضی فارمولہ موجود ہے, اس کے تحت کوئی ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ اس پہ بحث ہو چکی ہے اور کیلکولیشن ہو چکی ہے. وہ اوپر نیچے فرق ہے. اگر ہم کہتے ہیں 1400 ارب ہے تو آپ کہتے ہیں 700 ارب ہے, تو وہ 700 ارب تو دے دے نا. مطلب یہ کہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان چیزوں میں پھنسا کے آپ صوبے کو نقصان دے رہے ہیں. اس وقت فاٹا کے اندر جو چیز چل رہی ہے وہ خطرناک ہے. اگر وہاں ترقی کے لیے پیسے نہیں ہوں گے تو مشکلات بڑھیں گی. آپ نے ایک اور بات کی, آپ نے کہا کہ جو بھی آئینی ریکوائرمنٹ ہوگی وزیر اعلیٰ اس کے پابند ہیں وہ کریں گے, یعنی کہ وہ بجٹ پیش کریں گے 30 جون سے پہلے کرنا پڑے گا. دیکھیں میں نے آپ سے کہا کہ جو بھی آئین قانون سے بالا تھا تو وہ نہیں ہو سکتے نا. تقاضا جو بھی ہوگا آئین کا وہ انشاءاللہ پورا کریں گے. ہم دیکھیں ہم سیاسی لوگ ہیں, قانون کو مانتے ہیں, بل ان سے ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ خدا کے لیے GB کے الیکشن ہو رہے ہیں وہاں آئین اور قانون کو فالو کریں, جمہوریت کو پنپنے دیں اور نقصان نہ دے, ملک کو بھی نقصان نہ دے اور جمہوریت. میں کل ان سے میں نے ریکویسٹ کی تھی, میں نے کہا میں 2 دن سے لگاؤں, مجھے PIA کا ٹکٹ نہیں مل رہا ہے جی. پہلے تو یہ روکتے تھے, آپ PIA کے ٹکٹ ایشو نہیں کر رہے ہیں. انہوں نے مجھے کہا میں دلوا دوں گا. تو میں ڈاکٹر صاحب کل بھی آپ نے کہا تھا, یہ بھی مجھے شوکت صاحب نہیں روک دیے گئے ہیں. اچھا روکتے ہیں, ٹھیک ہے, ایشو نہیں کرتے, روکتے ضرور ہے. روک دیا ہے. ابھی تو انہی کے پاس ہے نا. ابھی تو آپ کے سی ایم کے پاس کوئی طیارہ نہیں ہے اپنا. سر آپ کے سی ایم کے پاس کوئی جہاز نہیں ہے اپنا. دیکھیں سی ایم کے پاس ایک جہاز تو آپ کو پتا ہے وہ کریش ہو چکا ہے, دوسرا ایک ہے وہ بھی اس میں بھی بڑے شوکت یوسفزئی اور میں دیکھیں نا آپ پنجاب کے وزیر پنجاب کے وزیر اعلیٰ تو وہ ہے نہیں, پنجاب کے وزیر اعلیٰ تو وہ ہے نہیں کہ 11 ارب روپے
बाय रोड तो जाया जा सकता है, नहीं सर, बाय देखिए रोड तो हमारे कुछ अच्छा डॉक्टर साहब आप किधर जा डॉक्टर साहब, सकते मैं हैं? ब्रेक हमारे के कल बाद लोगों को वापस नहीं किया है नारायण कागान से, नारायण मैं कागान से कल सर कितने मुझे लोगों ब्रेक को का वापस कहा जा किया रहा है, गया? बिल्कुल मैं ब्रेक के बाद इस पे दोबारा आती हूँ। बाय रोड आपके पास तो बड़े खूबसूरत सड़कें हैं, जा सकते हैं आप। मैं एक छोटी सी ब्रेक लूंगी, डॉक्टर नफीसा शाह साहिबा के साथ बात करेंगे कि पीपल्स पार्टी क्या सोच रही है और जीबी के हवाले से उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो क्यों इस वक्त मौजूद हैं और क्या फेडरल गवर्नमेंट से उनकी बात हो रही है या नहीं। ब्रेक के बाद